السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے صحیح ہونے کے شرطیں۔ پہلی شرط نمبر 1، طہارت یعنی پاکی۔ نماز پڑھنے والے کے جسم کو نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا چاہیے، خواہ غلیظہ ہو یا خفیفہ، مرئیہ ہو یا غیر مرئیہ۔ ہاں اگر بقدر معافی ہو تو کچھ مذائقہ نہیں، مگر افضل یہ ہے کہ اس سے بھی پاک ہو۔ اسی طرح نجاست حکمیہ کی دونوں فردوں یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر، حدث اصغر یعنی چھوٹی نجاست اور حدث اکبر یعنی بڑی نجاست۔ نجاست کا مطلب گندی چیز، گندگی۔ حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا چاہیے۔ نیز نماز پڑھنے کی جگہ نجاست حقیقیہ سے پاک ہونی چاہیے۔ ہاں اگر بقدر معافی ہو تو کچھ حرج نہیں۔ نماز پڑھنے کی جگہ سے وہ مقام مراد ہے جہاں نماز پڑھنے والے کے پاؤں رہتے ہوں، اور سجدہ کرنے کی حالت میں سجدہ کرنے کی حالت میں جہاں اس کے گھٹنے اور ہاتھ اور پیشانی اور ناک رہتی ہو۔ مسئلہ: اگر کسی ناپاک جگہ پر کوئی کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جائے تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ کپڑا اس قدر باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے کی چیز صاف طور سے نظر آئے۔ دوسری شرط، ستر عورت یعنی نماز پڑھنے کی حالت میں اس حصے جسم کو چھپانا فرض ہے جس کا ظاہر کرنا شرعاً حرام ہے، خواہ تنہا نماز پڑھے یا کسی کے سامنے۔ اگر کوئی شخص کسی تنہا مکان میں نماز پڑھتا ہو یا کسی اندھیرے مقام میں تو اس پر بھی ستر عورت فرض ہے، یعنی جس حصہ کا دوسرے شخص پر ظاہر کرنا حرام ہو، اگرچہ کسی غیر شخص کے دیکھنے کا خوف یعنی امکان نہیں، ہاں اپنی نظر سے چھپانا شرط نہیں۔ اگر کسی کی نظر اپنے پوشیدہ جسم پر نماز پڑھنے کی حالت میں پڑ جائے تو کچھ حرج نہیں۔ مسئلہ: مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے مقام تک ڈھانکنا فرض ہے، اور عورت کا کل جسم ستر ہے یعنی پورا بدن ستر ہے، یعنی تمام بدن کا چھپانا ضروری ہے، علاوہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے، باقی پورا بدن چھپانا ہے۔ تیسری شرط، استقبال قبلہ یعنی نماز پڑھنے کی حالت میں اپنا سینہ کعبہ مکرمہ کی طرف کرنا شرط ہے، یعنی مکہ مکرمہ کی طرف، خواہ حقیقتاً یا حکماً۔ اور کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں، ہاں مسنون ہے، سنت طریقہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کعبہ سے صرف منہ پھیر کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی، مگر خلاف سنت کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے۔ اور جن لوگوں کو کعبہ نظر آتا ہو یعنی کعبہ کے قریب ہیں، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں، تو ان پر فرض ہے کہ خاص کعبہ کی طرف سینہ کر کے نماز پڑھے۔ جس طرف کعبہ ہو بالکل سیدھ پر کھڑا ہونا فرض نہیں۔ مسئلہ: قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اول، قدرت یعنی اتنی طاقت ہو کہ اس طرف کر لے۔ دوسرے، تحفظ یعنی حفاظت بھی کرنا ضروری ہے۔ چوتھی شرط، نیت یعنی دل میں نماز پڑھنے کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، زبان سے بھی کہنا بہتر ہے۔ نیت تو فقط ارادہ کا نام ہے جس کا محل دل ہے، دل ہی سے آدمی نیت کرتا ہے، نہ کہ زبان۔ اگر فرض نماز پڑھنا ہو تو نیت میں اس فرض کی تعین بھی ضروری ہے،
اگر فرض نماز پڑھنا ہو تو نیت میں اس فرض کی تعین اگر فرض نماز پڑھنا ہو تو نیت میں اس فرض کو بھی طے کرنا ضروری ہے۔ مثلا اگر ظہر کی نماز پڑھنا ہو تو دل میں یہ قصد کرنا کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر واجب نماز پڑھتا ہو تو اس کی تخصیص بھی ضروری ہے کہ یہ کون سا واجب ہے، وطر یا عیدین کی نماز ہے یا زندگی یا نظر کی نماز ہے، یہ کون سا واجب ہے۔ نیز مقتدی کو اپنے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔ امام کو صرف اپنی نماز کی نیت کرنا شرط ہے، امامت کی نیت کرنا شرط نہیں۔ ہاں اگر کوئی عورت اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے اور مردوں کے برابر کھڑی ہو اور نماز جنازہ اور جمعہ اور عیدین کی نہ ہو، اور نماز جنازہ جمعہ اور عیدین کی نہ ہو تو اس کی اقتداء صحیح ہونے کے لیے اس کی امامت کی نیت کرنا شرط ہے۔ اور اگر مردوں کے برابر نہ کھڑی ہو یا نماز جنازہ یا جمعہ یا عیدین کی ہو تو پھر شرط نہیں۔ جنازہ کی نماز میں یہ نیت کرنا چاہیے کہ میں یہ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس میت کی دعا کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور اگر مقتدی کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ میت مرد ہے یا عورت تو اس کو یہ نیت کر لینا کافی ہے کہ میرا امام جس کی نماز پڑھتا ہے اس کی میں بھی پڑھتا ہوں۔ مسئلہ، نیت کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کر لے تب بھی درست ہے، بشرطے کہ نیت اور تحریمہ کے درمیان کوئی ایسی چیز فاصل نہ ہو جو نماز کے منافی ہو، مثلا کھانے پینے، بات چیت وغیرہ کے۔ اور اسی شرط سے اگر وقت آنے سے پہلے نیت کر لے تب بھی درست ہے۔ بات تحریمہ کے نیت کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت کرنا صحیح نہیں ہے اور اس نیت کا کچھ اعتبار نہ ہوگا۔ اگر نماز پڑھنے والے نے دل سے ارادہ کر لیا اور زبان سے کچھ نہ کہا تو نماز درست ہے، البتہ عوام الناس کے لیے دل کے ارادہ کے ساتھ زبان سے بھی تلفظ کرنا بہتر ہے۔ اور بعض حضرات لمبی چوڑی نیت کے الفاظ دہراتے رہتے ہیں، اس میں خرابی یہ ہے کہ امام قرات شروع کر دیتا ہے اور یہ نیت کے الفاظ ہی دہراتے رہتے ہیں۔ نیت کہتے ہیں خدا کے لیے نماز کا ارادہ کرنے کو۔ بائیں طور پر پانچویں شرط، تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا یا اس کے ہم معنی اور کوئی لفظ کہنا، چونکہ اس تکبیر کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، اکثر وہ چیزیں جو خارج نماز میں جائز تھیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو تحریمہ کہتے ہیں۔